آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے رب کو سپرد کرتا ہوں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری صلاۃ، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو آپ ان سے کہیے کہ سب سے پہلے میں اپنا آپ اللہ کو سپرد کرتا ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. مشرکین میں سے نہیں ہوں. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انی اخاف، بے شک مجھے خوف ہے. میں اس لیے سب سے پہلے اسٹیپ لینے والا ہوں، نیکی کا اسٹیپ، کہ ایک ہی آواز آسمان و زمین میں گونجے، ایک ہی حکم، ایک ہی بات، ایک ہی نیکی کرنے کا موقع سب کو ایکول دیا جائے، اور کچھ لوگ اسے لپک کر آگے بڑھ کے کر لیں اور کچھ لوگ ہیزیٹیٹ کر کے دوسروں کو دیکھتے ہوئے آگے پیچھے ہوتے ہوئے رہ جائیں. تو سوچئے کہ نقصان میں کون رہا؟ نقصان میں وہ رہا جو ہیزیٹیٹ کر گیا، جو جھجک کے رک گیا. آپ سے فرما رہے ہیں، آپ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو سپرد کرنے والا بنے. بلا تکونن من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، مجھے خوف ہے. میں اس لیے سب سے پہلے لپک کر اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرتا ہوں کہ مجھے خوف ہے اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی تو عذاب، مجھے خوف ہے عذاب یوم عظیم، یوم عظیم کے عذاب کا. انی خشیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی تو عذاب قیامت کے دن کا، ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اگر میں اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو کے عذاب کا شکار کر دے گا. میں یصرف عنہ، اور جس سے یہ ہٹا دیا جائے گا، یصرف عنہ، جس کے منہ سے، جس سے یہ عذاب ہٹا دیا جائے گا، جس شخص سے یہ عذاب ہٹا دیا جائے گا، یومئذ، اس دن، فقد رحمہ، بس وہ رحمت میں ہوگا، بس وہ رحمت میں ہوگا. تو اللہ نے اس پر بڑا ہی رحم کیا ہوگا، اللہ نے اس پر بڑا ہی رحم کیا ہوگا. وذالک الفوز المبین، اور اس دن کی کامیابی یہ بڑی کامیابی ہے، کھلی کامیابی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کو سپرد کرنے والے بنو. نہ بچا بچا کے رکھ اسے، نہ بچا بچا کے رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو ہے خوب سر، نگاہ آئینہ سایہ. ہم کہتے ہیں نا اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھتے ہیں، تو اپنے آپ کو بچا بچا کے نہ رکھتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی روح کا آئینہ قیامت کے دن وہی اچھا لگے گا جو اس کی راہ میں زیادہ رولا ہوگا، جو اس کی راہ میں رولا گیا ہوگا. کہتے ہیں نا کہ وہ آئینے جس پر خراش آ جائے وہ پھینک دیے جاتے ہیں، مگر رب کی ذات، رب کے نزدیک وہ انسان جو زیادہ پیچھے ہوں اس رب کی راہ میں، جنہوں نے زیادہ اپنے آپ کو جان جوکھوں میں ڈالی ہو اپنے رب کے لیے، اللہ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے، وہ لوگ معتبر ہوں گے. ذالک الفوز المبین، یہی تو کھلم کھلا کامیابی ہے جس دن کا رب کہے گا قیامت کے دن کہ آج میں ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آج میں ان سے راضی ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، قیامت کے دن منادی ندا دینے والا، آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں، جنہوں وہ شہید،
وہ صالح ہیں، وہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان جوکھوں میں ڈالی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے خاطر جنہوں نے اللہ کے دین کے خاطر اپنے آپ کو مصیبتوں سے گزارا، وہ آزمائشوں سے گزارے گئے، وہ پریشانیوں سے گزارے گئے، وہ جھنجھوڑے گئے، وہ ہلا مارے گئے، انہیں جمع کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج انہیں بلا حساب کتاب جنت سے داخل کر دیا جائے، بلا حساب کتاب جنت سے داخل کر دیا جائے، اس لیے کہ دنیا میں یہ بہت رولے گئے رب کی راہ میں۔ تو اپنے آپ انسان جتنا اپنے رب کی راہ میں اپنے آپ کو جتنا اسی راہ میں لگاتا ہے، اپنے انرجیز کو، اپنی کوششوں کو، اپنے آپ کو، اتنا معتبر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہر گھسا ہوا کپڑا، گھسا ہوا برتن، گھسی ہوئی چیزیں ناپسند کر کے ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں، مگر اللہ کی راہ میں گھس پٹ کے بھی انسان جو ہے معتبر ہوتا ہے۔ اللہ اپنے ان بندوں کو ریجیکٹ نہیں کرتا جو اس کی راہ میں رولائے گئے ہوتے ہیں۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک هو الفوز المبین۔ اور پھر یہ بھی تو بات ہے نا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، کہ دنیا میں ہم نے لاکھ بچا کے بھی رکھ لیا اپنے آپ کو، اگر اللہ تعالی دینا چاہے، یمسسکل مس سے نکلا ہے، نیم سین سین مس کا یمس چھو جائے، پہنچا دے، اگر پہنچائے تجھ کو اللہ بدرن کسی ضرر کے، کسی تکلیف سے، کسی پریشانی کے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو کوئی تکلیف پہنچا دے، فلا کاشف لہ الا ہو، بس نہیں ہٹانے والا سوائے اس کی ذات کے۔ اگر تکلیف اللہ کی طرف سے آئے تو اللہ ہی اسے ہٹاتے، کوئی اور اسے ہٹا ہی نہیں سکتا۔ تو اگر ہم دنیا میں بچا بھی لیں، عموماً کہتے ہیں نا کہ اللہ کی راہ میں بہت تکلیفیں ہیں، تو جو لوگ دنیا کرتے ہیں وہ بھی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کی راہ میں آزمائشیں ہیں تو جو دنیا کرتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی مشکل، پریشانی، تکالیف کا شکار ہوتے ہیں، بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے آزمایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو قوم کی دی ہوئی اور خاندان کی دی ہوئی اذیتوں سے آزمایا گیا، حضرت شعیب علیہ السلام کہ اپنے ہی بھائی بندے ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، جو ان کے چاہنے والے تھے وہی ان کے خلاف کہ تیری صلاحت کیا تجھے اس بات کا حکم دے کہ تو ہمیں اپنے خداؤں سے روک دے۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام پھر ایک گناہ سے روکنے کی پاداش میں انتہائی مطعون ہوئے اپنی قوم کے ہاتھوں۔ تو اگر ہم دنیا میں اللہ کے لیے نہیں کرتے تو دنیا کے لیے بھی جیتے ہیں، دنیا داری بھی کرتے، تو کیا ہمیں کوئی تکلیف، بیماری، پریشانی نہیں آتی؟ کیونکہ اللہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا۔ اور پھر وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر پہنچے کہ تجھے کوئی بھلائی، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر وہ تجھ کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آیت انسان کا عقیدہ اتنا مضبوط کرتی ہے، یہ آیت انسان کا عقیدہ اتنا مضبوط کرتی ہے، مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور مجھے فائدہ نہیں ہو سکتا، دنیا کی کوئی قوت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ میرا رب مجھے کوئی فائدہ دینا نہ چاہے۔ انسان جتنا پاورفل، جتنا طاقت کے ساتھ انسان کا عقیدہ یہ اس عقیدے پر راسخ ہوگا بندہ، اتنا زیادہ انسان جو ہے وہ بہادر ہوگا، بولڈ ہوگا، کیونکہ کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے ایک اللہ اگر میرے لیے، یہ جو ہوتا ہے نا کافی ہے ایک اللہ۔
کہ نقصان فائدہ پہنچانے والی ذات اللہ کی، انسان میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ انسان کو انتہائی طاقتور بنایا تھا، بہادر بنایا تھا، شجیع بنا دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، نہیں منع کرنے والا اگر تو عطا فرمائے، اور نہیں دینے والا ہے کوئی اگر تو منع کر دے، اور نہیں نفع پہنچا سکتا جسے تو روک لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کیا کرتے تھے۔ یہ دعا کرنی ہے ہمیں، نماز کے بعد کی دعاؤں میں دعا شامل ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بس وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ قہر کرنے والا ہے، غالب ہے، برتر ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ قہر ویسے تو اردو زبان میں غصے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں قاہر کا لفظ بندوں کے اوپر قدرت رکھنے کے لیے، کہ وہ چاہے تو جس بندے کو جس گناہ کی جس طرح کی چاہے سزا دے، چھوٹے گناہ کی بڑی سزا بھی دے، اور بڑے سے بڑے گناہ کو معاف بھی فرما دے۔ برا بھی جو چاہے کرے، ہر اللہ کی بات ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ کی فوقیت اپنے بندوں کے اوپر، یہ وہ فوقیت رکھتا ہے وہ ہر لحاظ سے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والا ہے اور وہ خبر رکھتا ہے، وہ پوری خبر رکھنے والا اور پوری حکمت رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، ایُّ شیء اکبر شہادۃ، کیا چیز ہے گواہی سے بڑی؟ سب سے بڑھ کر گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، قل ایُّ شیء اکبر شہادۃ قل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی جواب بتائیے اس کا، کہ اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کسی کی گواہی ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی سے بڑھ کر کسی اور کی گواہی ہو نہیں سکتی۔ شہید بینی و بینکم، وہ گواہ ہے تمہارے اور ہمارے درمیان۔ اوحی الی ھذا القرآن، اور وحی کی گئی ہے میری طرف اس قرآن کو میری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ان کو بتائیے کہ جو قرآن میں تمہیں دے رہا ہوں وہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس طرح دو، لفظ ب لفظ سکھایا گیا ہے، اور یہ اس لیے دیا گیا ہے لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں تمہیں خبردار کروں، بھی ساتھ اس کے، اس قرآن کے ذریعے تمہیں وارن کروں، وَمَن بَلَغَ، اور جو یہ پہنچا دوں، یہ قرآن جو دیا ہے، جو قرآن مجھے جس کو یہ قرآن پہنچا یا پہنچے گا اس کو خبردار کیا جائے گا۔ تو آپ سے فرمایا کیا فرمایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے سب سے بڑھ کر گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن بتایا جا رہا ہے یا جس کو قرآن پہنچ رہا ہے ان سب کو ڈراؤں، ان سب کو خبردار کروں، جس تک یہ قرآن پہنچے۔ آپ قرآن کے پہنچانے کے بارے میں فرماتے ہیں نا، جب آپ حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصبہ پر بیٹھ تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے سوال کیا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے بعد کہ اے لوگوں کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا ہاں پہنچا دیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو گواہ رہنا. پھر آپ نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھا کر فرمایا تھا کہ اللہ تو گواہ رہنا کہ اللہ میں نے پہنچا دیا. یعنی اس قرآن کو ہر انسان تک پہنچنا ہے. صرف مسلمانوں کے چند گھر نہیں، یہ چند لوگ نہیں، یہ خاندان کے چند افراد نہیں، خاندان کا ہر فرد، علاقے کا ہر انسان، شہر کا اور ملکوں کا اور دنیا کے ہر پر تک قرآن کو جب تک نہیں پہنچا دیا جائے گا اس وقت تک چین سے بیٹھنے کا حکم ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کو یہ قرآن بطور وحی کے دیا گیا ہے، آپ اس قرآن کو پہنچا دیجیے، یہی آپ کی ذمہ داری ہے. لوگوں کو خبردار کیجیے اس قرآن کے ذریعے. اِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا بے شک تم یہی سچ مچ کی گواہی دو گے. اِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا بے شک تم البتہ گواہی دو گے تو بے شک اللہ کے ساتھ دوسرے گواہی. یعنی اب بھی تم اس قرآن کے پہنچنے کے بعد بھی کیا تم اسی چیز کی گواہی دو گے کہ اللہ کے سوا اور بھی اس کے ساتھ گواہ موجود ہیں. قُل لَا أَشْهَدُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے نہیں میں تو اس کی گواہی نہیں دیتا. اللہ کے ساتھ کوئی موجود نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ بے شک وہ الہ واحد ہے، ایک اکیلا الہ ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں بری ہوں، میں مبرہ ہوں ان تمام کے شرک سے. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعرفونہ، اور روح کی ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جا رہی ہے اور روح کی ضمیر قرآن پاک کی طرف بھی جا رہی ہے. یہ قرآن کی حقانیت کو اتنی طریقے سے پہچانتے ہیں جنہیں تورات اور انجیل اور زبور کا پتہ ہے. اسی طرح جن کے نبی عیسیٰ، موسیٰ یا ابراہیم وغیرہ ہیں علیہ السلام، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی نبوت کی سچائی کو بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، یہ کتاب کو اتنی اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں جس طرح انسان غلطی نہیں کرتا، اپنی اولاد کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا. لاکھوں کا مجمع بھی اگر اپنا بچہ کھڑا ہو، اپنا بچہ کہیں کھو جائے اور وہ اچانک سامنے آئے تو یہ نہیں کہے گا کہ پتہ نہیں یہ میرا ہے یا نہیں. اپنے بچے کو بندہ لاکھوں کے مجمع میں بھی پہچان لے گا. الذین خسروا انفسهم وهم لا یؤمنون، وہ لوگ یہاں پر جو بات کی گئی ہے نا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اچھی طرح سے پہچانتے ہیں، آپ کی نبوت سے اتنی اچھی طرح سے واقف ہیں جسے کوئی اپنے بچے سے واقف ہوتا ہے، اپنے بیٹوں کا جس کو پتا ہوتا ہے. جس طرح ایک انسان کو اپنے بیٹوں کے بارے میں کنفرم ہوتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے، اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی حقانیت، آپ کی سچائی، آپ کی کتاب کی سچائی کو پہچانتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے. کیوں نہیں لاتے؟ الذین خسروا انفسهم، کہ وہ انہوں نے خسارے میں ڈالے ہوئے ہیں اپنے نفسوں کو. فهم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لائیں گے. انہوں نے خود اپنے لیے فیصلہ کیا کہ انسان جان بوجھ کر اگر جہنم کے گڑھے کے اندر گرنے کی خواہش رکھتا ہو تو اسے گڑھے سے گرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ضائع کیا. اہل کفر نے کفر پر ڈٹے رہنا پسند کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین پڑھانے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین تبلیغ کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پر اثر انداز گفتگو، بھلا سوچیے کس کا ہوگا. لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو توفیق نہ ہو سکی. 6 کنکروں نے صاف پڑھا کلمہ توحید، پر ابو جہل نہ لایا ایمان محمد.
کنکر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا رہے ہیں. کنکر تو ویسے بھی کنکر کے لیے تو اسلام اور مسلمان ہونا ہے ہی نہیں, وہ تو ہے ہی نہیں اسلام پر. مگر جس نے کنکروں کو کلمہ پڑھتے دیکھ لیا اس کے دل میں ایمان کا نور جاگرجی نہ ہو سکا. توفیق نہیں تھی نا, پٹائی تھی, اناج تھا, بغض تھا, جاننے بوجھنے کے باوجود. اس پر کل بات کریں گے انشاءاللہ, بھی ٹائم نہیں ہے. ومن اظلم ممن افترا, اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے جھوٹ گھڑا اللہ کذبا, اللہ تعالیٰ پر گھڑنا, او کذب بآیاتہ, اور جس نے اللہ کی آیات کو جھوٹ سمجھا, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ اللہ کی آیات کو انسان کے کہے ہوئے کے مترادف قرار دے. انسان کے کہے ہوئے میں تو بہت سارے جھول ہوتے ہیں, انسان کی بات میں تو بہت سے فلاز ہوتے ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں. ایک وقت کے لیے دوسرے وقت وہی بات غلط ثابت ہوتی ہے. لیکن میرے رب کا قرآن تو 1400 سال پہلے 1400 سال پہلے سے بھی پہلے جو لوہے محفوظ میں مکتوب کیا گیا, اس کے بعد 1400 سال پہلے قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا. پھر آج 1400 سال بعد بھی قرآن کریم منو ان انداز سے موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں, اس کی حقانیت میں, اس کے تبدل نہ ہونے میں, کہ قرآن کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا, ایک لفظ بھی نہیں بدلا, اس کے باوجود بھی لوگ اسے جھوٹا قرار دیں. دنیا کی کوئی کتاب تو لا کر بتاؤ جو اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد اس کا ورژن نہ آیا ہو, کوئی نئی اس کی پبلیکیشن نہ ہو, اس میں تبدیلی نہ کی گئی ہو. لکھنے والا خود ایک مصنف اگر ایک کتاب لکھتا ہے, جب اس کی اگلی پبلیکیشن آتی ہے تو اس کتاب میں تھوڑا رد و بدل کرتا ہے, وہ تبدیلی کرتا ہے. لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ جسے جس طرح اتاری گئی, جس طرح وہ لوہے محفوظ میں مکتوب رکھی گئی, اسی طرح وہ آج صفحات کی قرطاس کی صورت میں ہمارے آگے لفظوں کی صورت میں پھیلی ہوئی ہے. اس کے باوجود بھی لوگ ایمان نہ لائیں, اس کے باوجود بھی لوگ اس کو جھوٹا مانیں. آپ جانتے ہیں اگر پچھلی کتابوں کو آپ اٹھائیں, عیسائیت اور ہندو مت اور یہودیت کی یا جین مت کی یا بدھ مت کی, ان کتابوں کو آپ اٹھائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتابیں وقت کے ساتھ ساتھ کتنی بدلتی چلی. آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں جو انجیل ہے وہ 5 اناجیل ہیں. انجیل ایک نہیں ہے, 5 انجیلیں ہیں. قرآن تو ایک ہی ہے. جو انجیل نازل ہوئی تھی اسے بھی تو ایک ہی ہونا چاہیے تھا, وہ بھی تو عیسیٰ ہی پر نازل ہوئی تھی, عیسیٰ علیہ السلام پر ہی نازل ہوئی تھی. تو یہ کیا ہے, یوحنا کی انجیل الگ, لوقا کی انجیل الگ, مرقس کی انجیل الگ, برنباس کی انجیل الگ, متی کی انجیل الگ. یہ کیا ہے, یہ متی, لوقا, برنباس, یوحنا, یہ کون تھے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے. تو حواریوں کی لکھی ہوئی انجیل, وہ بھی حواریوں کی نہیں, وہ پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد لکھی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے اپنے مورخین کا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تاریخ کے اس تاریخ دور میں, ڈارک پیریڈ میں پیدا ہوئے, جسے پتہ ہی نہیں چلتا, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایگزسٹ کرتے تھے بھی کہ نہیں تھے, یا ایک کہانی کا کردار ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان جو اٹھا لیا گیا, جیسے کہانی کے کرداروں کے ساتھ کچھ باپوں کو فطرت واقعات ہوتے ہیں نا, اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی باپوں کو فطرت واقعات کے بن باپ کے پیدا ہونا, پھر کچھ ایسے مردوں کو زندہ کر دینا, پھر آسمان کو اٹھایا جانا. وہ کہتے ہیں تاریخ کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ تاریخ میں کہاں عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو جس کی شخصیت کے بارے میں نہیں پتا اس کی کتاب سرٹینٹی کہاں ہوگی. یہ قرآن کریم ایسا تو نہیں ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا قرآن, عمر فاروق کا قرآن, عثمان غنی کا قرآن اور علی کا قرآن. قرآن ایک ہی ہے, چاہے عثمان کا ہو, چاہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو, چاہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو, چاہے ابوبکر صدیق رضی اللہ, چاہے قیامت تک کے لیے جو بھی قرآن ہو. تمام صحابہ, تمام
سلف صالحین اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے قرآن ایک ہی ہے. تو یہ کیا ہوا وہاں عیسائیت نے یوحنا کی انجیل اور برناباس کی انجیل اور فلاں انجیل اور ڈمکا انجیل متی کی تو لوقا کی کی عقل میں نہیں پڑتی نا بات, سمجھ میں نہیں آتی بات. اس کا مطلب ہے کوئی بھی انجیل صحیح نہیں. بھائی ایک کتاب میری ہوگی, ایک کتاب اگر میں نے لکھی ہوگی تو میری ہوگی, نصرت نے لکھی ہوگی تو نصرت کی ہوگی, روبینہ نے لکھی ہوگی تو روبینہ کی ہوگی, یا جو ہے کسی اور نے لکھی ہوگی تو اس کی ہوگی. یہ تو نہیں ہوگی لکھی میں نے اور باقی نصرت کا ایک ورژن اسی کتاب کا ہو اور اسی کتاب کا ورژن روبینہ کا بھی ہو, اسی کتاب کا ورژن فرزانہ کا بھی ہو, اسی کتاب کا ورژن مسز خالدہ کا بھی ہو. سوچیے نا کہ یا تو میری ہوگی یا آپ کی ہوگی وہ کتاب, یا میری پبلیکیشن ہوگی یا آپ کی پبلیکیشن ہوگی. تو یہ اللہ کی کتاب ہوگی یا انسان کی کتاب؟ اللہ کی کتاب انسان کی نہیں ہو سکتی. اللہ نے جو نازل کی, اللہ نے جو لکھی, اللہ نے جو قلب مبارک پر اتاری, یا لوگوں کی صورت میں انجیل یا تورات اتاری گئی, یا وہ اللہ کی ہیں یا بھی انسانوں کی ہیں. اگر انسان کی لکھی ہوئی ہے, مرقس, لوقا, متی اور برنباس کی لکھی ہوئی, تو یقیناً وہ اللہ کی نہیں, یقیناً وہ اللہ کی نہیں. اور اللہ پر جنہوں نے جھوٹ کھڑا ہو اور اللہ کی آیات کو جنہوں نے جھوٹا بتلایا ہو, ان کو جھٹلایا ہو, انہم لا یفلح الظالمون. بے شک ظالم ہرگز لا یفلح, فلاح نہیں پا سکیں گے, کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ظالمون, ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنی مشکل تفسیر کرواتی ہیں, یہ عام ذہن کی, عام سطح کی خواتین ہیں, ان کے کہاں سے سمجھ میں آئے گی یہ ساری باتیں. تو میں کہتی ہوں آپ آ کے بیٹھنا تو شروع ہو, آپ بیٹھنا تو شروع ہو, سمجھانا. یہ رب کی کتاب ہے, رب سمجھائے گا, ہم تھوڑی سمجھائیں گے. بھائی اللہ کی کتاب ہے, میرے ابا کی کتاب تھوڑی ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ سمجھائے گا آپ کو. آپ آ کر بیٹھے تو 2-4 دن دل تو لگائیں, اس میں سمجھنے کی کوشش تو کریں. اتنی مشکل تفسیر ہے, عام ذہن کی عام عورتوں کی کیا سمجھ میں آئے گی جو بے پڑھی لکھتی ہیں, جس کو پتہ ہی نہیں ہے ایجوکیشن کا, تعلیم کا, اسکول نہیں گئے کبھی, اس طرح نہیں ہوا. مطلب قرآن پڑھے لکھوں پر تو اتارا ہی نہیں گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ادارے کی, کون سے مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے؟ آپ امی قلب تھے. پھر لیٹر جسے کہا جاتا ہے, جس سے اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھا لکھا. تو قرآن تو اترا ہی امی قلوب کے لیے ہے. اگر تم امی قلب ہیں تو تمہیں قرآن پڑھے لکھے ذہن سے زیادہ سمجھ میں آئے گا. میں یہ دعوے سے کہتی ہوں یہ بات. یہ کہنا کہ اتنی مشکل چیز کہاں سے ان عورتوں میں سمجھ میں آئے گی جو بیچاری بے پڑھی لکھی ہیں, جنہیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں, تم آ کے بیٹھ کر تو دیکھو, پھر دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کے اندر قلبی استطاعت, روحانی استطاعت اور ذہنی صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ چیز ذہن میں بھی سمجھ میں آتی ہے, قلب میں بھی اترتی ہے, روح میں بھی پینیٹریٹ کرتی ہے. کہ پڑھائی قرآن اس کی کتاب ہے, اس کا کام ہے پڑھانا, اس کا کام ہے سمجھانا. تم صرف کہنے والے کو سنو, بس کہہ کیا رہا ہے وہ ذات تمہیں خود سمجھا دے. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہم کل کنٹینیو کریں گے, ٹھیک ہے؟ اس وقت میرے خیال 12:10 ہو رہے ہیں, اس وقت 12:10 ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں دعا کر لیجیے. مرزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتاب والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عذاب والعمل بصالح إنك على كل شيء شديد. اللهم عن الصالحين
اللهم ارحمني أو أنزلتني في كتابك أو علمته أحدا من خلقك فاستغفر في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء فذهب عني بغضي والله اجعل في قلبي اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله محمد وعلى آل محمد وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.